ہمارے نبی یوں ایک پاک زندگی دے کر گئے، اس زندگی میں شادی کیسے ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے۔ وہ صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھا کر گئے، روزے رکھنا نہیں سکھا کر گئے، حج کرنا نہیں سکھا کر گئے، یہ بھی سکھایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا اور باپ بن کے بھی دکھایا، خامن بن کے بھی دکھایا، بیٹا بن کے بھی دکھایا۔ اگرچہ آپ کو ماں باپ نصیب نہ ہوئے، 6 برس کی عمر میں ماں چلی گئی اور باپ کو دیکھا ہی نہیں، لیکن آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کوئی چلو ایک ہی ہوتا، میری ماں ہی ہوتی۔ یہ مدینے کی بات بتا رہا ہوں۔ اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کر کے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، نفل نہیں فرض نماز۔ میں یوں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ کہ بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے ماں باپ کے سامنے؟ خود تو ملے نہیں نا، تو بتایا کہ یوں ہونا چاہیے۔ وہ جس کے لیے نماز میں قربان کرنی ہو، انہی ماں باپ کے گریبان اولاد پکڑ کے کہ تو میرے واسطے آج تائیں بنایا کی، تو میرے واسطے آج تائیں کیتا کی، پتر پیو نو پیاں ہے تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حلال طریقہ بتایا مرد عورت کے ملاپ کا، نسل کے بڑھنے کا۔ ایک زنا ہے جو ہر مذہب میں حرام، ہر زمانے میں حرام اور ہر زمانے میں بدترین عمل ہے، بدترین عمل۔ 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، ظالم بادشاہ، متکبر فقیر۔ متکبر فقیر کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا تکبر نماز کا چھوڑ دینا ہے، کہ مالک دے آگ سے بھی بندہ ڈرتے نہ ہوئے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ متکبر فقیر، بوڑھا زانی جو بڑھاپے پر بھی پہنچ چکا اور پھر بھی زنا نہیں چھوڑتا، یہ 3 انسانوں سے اللہ کو شدید نفرت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے 11 شادیاں کی، 13 2 کو طلاق دی، میلاد سے پہلے، شب عروسی سے پہلے نکاح ہوا طلاق دے دی، وہ ایک الگ داستان۔ 11 شادیاں، 4 بیٹیوں کی شادی، اپنے گھر میں 15 شادی، سارا زندگی کا نظام بتایا اور سمجھایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اس کے بعد سودا رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، افرا رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، اور جویریہ رضی اللہ عنہا، اور صفیہ رضی اللہ عنہا، اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے جو تیرے نکاح میں آئے گی اس پر بھی جنت واجب ہے، اور تیری بیٹی جس کے نکاح میں جائے گی اس پر بھی جنت واجب ہے۔ قریش کی ہیں، اپنے خاندان میں 4 برادری کی ہیں، خاندان سے باہر کی، 1 برادری سے باہر۔ ہمارے یہاں کتنی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، یہ برادری سے رشتہ ہی کوئی، وہ باہر چکر ہو، باہر جکدی کی تھا کوئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، سودا رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ قریش، یہ قبیلہ قریش سے اپنا خاندان ہے، اپنے خاندان کی ہے یہ۔ ام سلمہ، ام حبیبہ، حفصہ، سودا، خدیجہ، عائشہ، خاندان 4۔ زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش اور میمونہ اور جویریہ، یہ برادری سے باہر ہے، خاندان سے باہر ہے، برادری ہے، عرب ہے، قریشی نہیں، عرب ہے، دور کا۔ حضرت صفیہ عرب نہیں ہے، غیر قوم ہے، غیر قوم، یہودی قبیلے سے ہیں، بنو قریظہ سے ہیں، ان سے نکاح فرمایا، باہر بھی نکاح کیا، برادری میں بھی کیا، خاندان میں بھی کیا، تینوں طرح کے نمونے قائم فرما کر امت کے لیے آسانی کر دی کہ جو بے وقوف اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ جب تک برادری سے نہ لبے سے کوئی نہیں کرنا، یہ ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا نبی کر رہا ہے تم بھی کرو۔ سب سے پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجہ سے ہوئی،
اور سب سے آخری شادی آپ کی حضرت میمونہ سے ہوئی جو آپ تشریف لائے عمرہ کرنے تو وہاں آپ نے نکاح فرمایا. یہ 7 ہجری میں آپ کا آخری نکاح ہوا ہے. عمر کے 25ویں برس آپ کا پہلا نکاح ہوا اور عمر کی 60 برس میں آپ کا آخری نکاح ہوا. آپ نے 25 سال زندگی کے ایسی عورت کے ساتھ گزارے جو آپ سے 15 سال بڑی ہے، اما خدیجہ. آپ کی شادیاں وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں ہیں. اگر مردوں والے شوق کی شادی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہوں، ہر نکاح سے اولاد بھی ہو. اور 25 سال کا نوجوان پھر وہ 25 سال ایک عورت کے ساتھ زندگی نہ گزارتا تو 40 سال تو عورت کا بڑھاپا شروع ہو جاتا. آج کل تو مردوں کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے 40 سال تک. تو 25 سال زندگی کے آپ نے ایک خاتون کے ساتھ گزارے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی. آپ کو قاسم ملے، آپ کو عبداللہ ملے، یہ 2 بیٹے. اور بعض کہتے ہیں طاہر جو تھے وہ تیسرے بیٹے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ عبداللہ ہی کا نام طاہر بھی ہے اور طیب بھی ہے. قاسم اللہ نے دیا، عبداللہ دیا، طاہر طیب 1 بنا لیں، 2 بنا لیں. اور ماریا قبطیہ سے 1 بیٹا الگ ابراہیم ہوئے جو 61 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمایا. 61.5 سال کے قریب آپ کی اس وقت عمر مبارک. اور 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. آپ نے اپنی نبوت سے پہلے آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، قریبی خاندان کے آدمی ہیں. دوسرا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا بدر کی لڑائی سے آپ فاتح ہو کر واپس آ رہے تھے اور بیٹی کے جنازے سے لوگ فارغ ہو رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیا جائے. تو پھر ام کلثوم کا بھی نکاح فرمایا. آپ کی 4 بیٹیوں میں حضرت رقیہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 4 بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. تو 4 یہ 11 وہ، یہ سارا ہمیں زندگی کا ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، ایک نمونہ بتایا ہے. اس میں آپ نے وسعت بھی کی، تکلف بھی کیا، سادگی بھی کی اور بالکل ہی سادگی کی حد بھی کی. سارے نمونے قائم کر کے آپ نے ہمیں تمام ترتیب میں سمجھا دی. یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے 50 برس کے بعد شادیاں شروع کی تو یہ شوق کی شادیاں نہیں تھی، یہ حکم کی شادیاں تھیں. 25 سے 50 سال 25 سے 50 سال زندگی کا سب سے طاقتور دور اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ. ان کی عمر 65 سال، آپ کی 50 سال. حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے حضرت سودا سے شادی فرمائی. آپ کی 11 بیگمات میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری ہیں، باقی سب یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. تو ہر ایک کے پیچھے وہی ہے، ہر ایک کے پیچھے حکمت. جو حسین و قسیم ہوتا ہے. پھر 50 سال سے شادیاں شروع ہوئی اور 60 سال تک 10 سال میں آپ نے 10 شادیاں. یہ سب اللہ کے امر میں تھی. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری ہیں، باقی سب بیوہ ہیں. آپ کو ان سے محبت زیادہ تھی، انہی کے سینے پر آپ کا انتقال ہوا، انہی کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، انہی کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. اس میں آپ نے سب سے سادہ شادی کی، سب سے سادہ حضرت صفیہ سے شادی کی اور فرمایا بھائی اپنی روٹی لے کے میرے کو لا دو. ولیمہ ہونے لگا. بھائی ولیمہ کیوں جا ولیمہ؟ بھائی آپ نے اپنی روٹی پکاتے لے آؤ میرے کو لا دو، پٹھی کھا لو. یہ چل رہا ہے. ہر غریب سے غریب آدمی ہی ایسا کام کر سکتا ہے. میں تو روٹی لے آؤں، تو لے آؤں، آ جاؤ کم میں لاؤ. ٹھیک ہو گیا. یہ سب سے سادہ شادی آپ نے فرمائی ہے کہ میری امت کا غریب سے غریب آدمی بھی اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے اور وہ کسی سے شادی کر سکے. تو سارے لوگ اپنی روٹی لے کر آئے. اس دسترخوان پہ گوشت نہیں تھا، سوکھی روٹیاں تھیں، کھجور تھی اور پنیر تھا. شادی ہو گئی. آپ نے مہر تھوڑا بھی رکھا، زیادہ بھی رکھا، بہت زیادہ بھی رکھا، درمیانہ بھی رکھا. حضرت صفیہ سے نکاح کیا، ان کو آزاد کرنا مہر رکھا. مہر پیسے پہ نہیں، غلام تھی، آزاد کر کے کسی کو مہر بنایا. باقی تمام بیگمات سے جو آپ نے نکاح کیا تو 400 اور 500 درہم کے درمیان مہر تھا. 400-500 درہم آج کا کوئی وہ بن جاتا ہے 20-25 ہزار روپیہ بن جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان بڑے زور میں تھا. ام حبیبہ سے نکاح کی کیا وجہ تھی؟ ابو سفیان کے زور کو توڑنا تھا. اس کے بعد اس کی طاقت ٹوٹ گئی. جب بیٹی چلی گئی تو اس کی مخالفت ختم ہو گئی. تو اس کا نکاح، اس میں جو وکیل بنے تو وہ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ بنے، اور حضور کی طرف سے جنہوں نے نکاح پڑھایا وہ نجاشی بادشاہ بنا. تو
نجاشی نے پھر اپنی پسند سے 400 دینار مہر رکھا. 400 دینار 180 تولہ بنتا ہے. 180 تولہ 400 دینار. تو آپ حساب لگا لو، کوئی میرے خیال میں 2-2.5 لاکھ 2.25 لاکھ کے ارد گرد میں یہ مہر بنتا ہے. یہ بھی آپ نے رکھا. پھر آپ نے اس کو باقی رکھا، اس کو رد نہیں کیا، تو گویا اس کے جائز ہونے کا راستہ نکل آیا. تو اب اگر کوئی زیادہ مہر رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے تو اتنا مہر کیوں رکھا ہے، اور اگر کوئی تھوڑا رکھتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہتے تو اتنا مہر تھوڑا کیوں رکھا ہے. سارے طریقے موجود ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے محبوب بیٹی، اور حضرت علی کی فصاحت کو وراثت میں لینے والی. حضرت علی کی فصاحت اخطب الانبیاء بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد حضرت علی جیسا فصیح انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا. ان کی وہ فصاحت بیٹوں کو نہیں ملی، بیٹی کو ملی. حضرت زینب کے پاس وہ فصاحت. نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. 40,000 درہم اس کا مہر رکھا گیا. 40,000 درہم، جو آج کا کوئی 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. عبداللہ بن جعفر بہت بڑے تاجر تھے. تو یہ ساری فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب شریعت کے اندر ہیں، شریعت سے باہر کوئی نہیں ہے. پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا. وہ چونکہ مدینے میں تھا، اور رقیہ مکے میں، زینب مکے میں شادی ہوئی. اور پھر جب ام کلثوم کی ہوئی تو وہ ان کی وفات کے بعد ہوئی، تو اس میں بھی کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا گیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ نے کیا، بڑا اہتمام کیا، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں واحد خاتون ہیں، زینب بنت جحش، جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا. اللہ نے پڑھایا. ابھی ہم نکاح پڑھائیں گے، میں پڑھاؤں گا. بچی کی طرف سے ایجاب، لڑکے کی طرف سے قبول، آپ سارے گواہ، اور وہ قانونی طور پر کچھ 2 گواہ ادھر دستخط کریں گے، لیکن آپ سارے گواہ ہیں. لیکن زینب بنت جحش آپ کی پھوپھی کی بیٹی، امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی. امیمہ ہیں بنی ہاشم، لیکن ان کا نکاح ہوا بنو اسد، تو وہ قبیلہ پھر اسد ہی بن جاتا ہے. تو اب وہ جو آپ نے غلام سے نکاح کر دیا زید بن حارثہ سے، تو وہ بنی نہ، طلاق ہو گئی. اللہ ایک رسم بٹانا چاہتا ہے کہ منہ بولا بیٹا کوئی نہیں ہوتا. بیٹا وہی ہے جو نسب کا ہو، جو جس کو جب کوئی بیٹا بنا لیتا تھا تو پھر اس پر سارا وراثت بھی چلتی تھی، حقوق بھی چلتے تھے. تو اللہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے. بیٹا وہی ہے جو تمہاری پشت سے نکلا ہو، اور بیٹا اعزازی طور پر جس کو مرضی بناؤ. لیکن یہ شریعت صرف اسی بیٹے کے لیے. طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا نکاح کا. اب ہمارے نبی ڈرے کہ میں جو نکاح کر لوں یہ تو سارا عرب اکثر گھر بہا لے، جو ان کو بیٹا بنایا تھا زید بن حارثہ کو. تو آپ نے تردد کیسے کروں. جب آپ نے ابتدا نہیں کی تو ایک دم آپ مسجد میں تشریف فرماتے قرآن اترا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها. جب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو میں نے تیرا نکاح کر دیا، زینب سے کر دیا. تو آپ مسکرا پڑے گا. ہے کوئی زینب کو خوشخبری دینے والا؟ تو ایک خاتون بھاگی گئی تو زینب کپڑے دھو رہی تھی. کہ زینب مبارک ہو تمہیں، اللہ نے نکاح پڑھ تو اسے اس سجدے میں گر گئے اور گلے سے ہار اتارا اور اس کے گلے میں ڈال دیا. یہ ایک واحد منفرد ایجاب و قبول رکن ہے. اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں. گواہ ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح ہوتا نہیں. تو مرد عورت آپس میں کہیں میں تیرے نال نکاح کر لیا، یہ زنا ہے جب تک گواہ نہ ہو. ایجاب قبول مہر گواہ، پھر وہ نکاح بنتا ہے، ورنہ وہ زنا ہے. اور یہاں آسمان سے وہی آئی. میں اس پہ لطیفہ سنایا کرتا ہوں. ہمارے میر خان کا ایک نوکر تھا، تو اس کا نکاح ہونے لگا. تو مولوی صاحب بالکل پوچھے، ہاں بھائی فلانے دن تیرے نکاح ہے تو قبول کی تھی. اس کا کیسا ہے سارے کی صلاح ہوئے. مولوی صاحب آپ یار سارے کی صلاح نہ لے کم نہیں بڑھنا، یہ تیری صلاح نہ لے کم بڑھنا. پھر اسے قبول کیا، یہ کہلوایا، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نکاح پڑھا. تو اس پر حضرت زینب نے کہا یا رسول اللہ یہ ولیمہ تو میرے ذمہ کر. آپ نے کہا کرو. تو زینب نے کیا صبا کی. اور میں پڑھا تو نہیں، لیکن جو کچھ میں آج تک پڑھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے مدینے کی آبادی 3,000 سے 5,000 کے درمیان تھی. چھوٹے بڑے بچے بوڑھے مرد عورت جی میں اپنا کھواں کھلڑا دی. مدینے کے چاروں کھو کھلڑ تو کھواں کھلڑا دی آبادی رلا دے 5,000 بنڈی آئی. آپ نے سب کو روٹی کھلائی. یہ بہت بڑا ولیمہ ہوا. اب اگر کوئی آدمی سورے علاقے کے لوگوں کو بلا لے، اس میں ناچ گانا نہ ہو، اس میں عاطف بازی نہ ہو، اور اس میں فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو اللہ کو پسند ہے، چونکہ اللہ کے نبی کو پسند ہے. لیکن اگر اس میں ناچ گانا ہو، ریاکاری ہو، فخر ہو، تکبر، پھر وہ محدود ہے. آتش بازی ہو، لاکھوں روپے کی آتش بازی، 60 یہی لاکھوں روپے سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو سکتی.
تو اس ولیمے میں سارا مدینہ موجود تھا، سب کو کھانا کھلائے گا، اور یہاں پردے کا حکم آیا، 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے، پردے کا حکم آیا۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، اور میری اپنی بیٹی کی شادی تھی، تو میں نے اس چیپٹر کو پھر دوبارہ دیکھا، پڑا والا ہو جاتا ہے، تو کئی روایات مجھے ملی، تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے تو ہمیں کروا دیتے ہیں، تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے اور ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ، یہ ایک روایت موجود ہے۔ لیکن پھر مجھے اس سے زیادہ صحیح روایت مل گئی، تو پہلے میرا یہی ارادہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ان کے عدنان کے گھر چھوڑ کے آؤں۔ جب میں نے وہ دوبارہ اس چیپٹر کو پڑھا تو مجھے تو اس میں کافی وسعت نظر آئی، تو مجھے کوئی ضد تو ہے نہیں، وہ جو اللہ کو پسند، جو اللہ کے نبی نے کیا ہم بھی وہی کریں، تو میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ جنگ بدر کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کی بات چلی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے حاضر، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے امر کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب ان دونوں کو جواب مل گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر علی سے بات کریں، تو یہ حضرات گئے حضرت علی کو ڈھونڈنے، تو وہ باہر نکلے ہوئے تھے اونٹ چرانے، ان سے جا کر کہا کہ تم جا کے فاطمہ کے نکاح کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ میں تو بالکل فقیر ہوں، میرے پاس تو رہنے کو گھر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ میرا کام کیسے ہوگا؟ نہ تو میں نو مسلم ہوں کہ میری دل جوئی کے لیے کہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، تو مجھے تو کوئی امید نہیں۔ تو ساتھ میں نماز نے کہا تو جو بات کر تجھے کبھی انکار نہ ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، اس وقت حضرت علی کی عمر 21 سال اور 5 مہینے 6 مہینے 8.5 سال، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 مہینے اور 15 دن، 15 سال 5 مہینے 15 دن، یا 15 سال 6 مہینے اور 15 دن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 21 برس اور 6 ماہ۔ تو آگے مسجد میں بیٹھے روب ایسا ساری ہوا کہ بات ہی نہ کر سکتے، تو آپ نے خود ہی بات چھوڑ علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا اہلاً و مرحبا، یہ کہہ کر خاموش ہو۔ تو اس کی وضاحت حضرت علی کرنا سکے کہ یا رسول اللہ سے کیا مطلب ہے؟ باہر نکل کے کہنے لگے یار میں تو انکار ہو گیا۔ تو حضرت صاحب نے پوچھا کیوں؟ کیا کہا؟ انہوں نے کہا اہلاً و مرحبا، جی میں کس نے سرکا مڑا سا کتنی؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ نبی کی ہاں ہے، انکار نہیں ہے، یہ ہاں ہے، ابھی خوشخبری سنو گے۔ تو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے جا کر فرمایا کہ تیرے لیے اس کا پیغام آیا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی کا مطلب رضا ہوتا ہے، کماری لڑکی خاموش رضا، پہلے نکاح ہو چکا ہو پھر نکاح ہو رہا ہو یا طلاق کے بعد نکاح ہو رہا ہو تو اس کے لیے ہاں زبان سے ضروری ہے، کماری بچی کی خاموشی اقرار ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی تو یہ ایجاب ہو گیا۔ تو اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلایا کہ بھائی تیرے کو کوئی شے بھی ہے شادی شدی واسطے؟ آخر لگی بالکل تو کوئی شے کوئی نہیں، تو گھوڑا ہے ایک زرع بس۔ تو آپ نے کہا بھائی گھوڑا تو خیر ضروری ہے، البتہ وہ زرع پتہ بنو عبد القیس ایک قبیلہ تھا، وہ زرع بنانے میں بڑا مشہور تھا، تو ان کی بنائی ہوئی زرع حطمی کہلاتی تھی کہ اس پر تلوار اثر نہیں کرتی، اتنی مضبوط زرع تھی، یہ آپ کو جنگ بدر میں مال غنیمت میں ملی تھی۔ تو آپ نے کہا تیرے پاس زرع بھی تو ہے؟ ابھی وہ تو ہے، کب لے کے آ گیا، کہا اس کو بیچ دے اور اس کے پیسے لے کر میرے پاس آ۔ تو وہ گئے بیچنے، تو حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدار ہوں مجھے بیچ دو، تو 480 درہم میں قیمت طے ہے۔ تو انہوں نے 480 درہم ان کو دیے اور زرع لے لی۔ جب وہ گھر پہنچے تو پیچھے جا کر کہنے لگے علی زرع تینوں موڑ ہدیہ میری طرفوں، زرع پھر واپس ہدیہ کر دی۔ تو حضرت علی وہ پیسے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ پیسے تھے۔ تو آپ نے بلال کو بلایا کہ ذرا ایک آپ نے مٹھ بھر کے دی کہ جاؤ اس سے خوشبو خریدو، خوشبو کا انتظام کرو۔ اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ یہ پیسے لے جاؤ اور فاطمہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں فاطمہ بنت محمد کو علی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں، مجھے میرے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 500 درہم کے عوض
یا 400 درہم کے عوض یا 480 درہم کے عوض، یہ تینوں عدد موجود ہے. میں نے آپ کو تینوں پڑھ کے سنا دی. میں نے 480، چونکہ 480 میں بکی تھی نا تو مجھے یہی زیادہ قرین قیاس لگتا ہے. 480 درہم مہر کے عوض میں نے تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا. اور اس کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت بها علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی. وہیں سجدے میں گر گئے اور قرآن کی یہ آیت ہے، میرے مولا مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے سب کو کھجور کھلائی، کھجور اور شہد کا شربت پلایا. شہد کا شربت اور کھجور، یہ نکاح کی تقریب ہوئی. 2 ماہ بعد یہ نکاح ہوا ہے رجب میں یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحج میں یا سفر میں. یہ ساری باتیں آپ سارے موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا. 2 مہینے گزرے یا 4 مہینے گزرے یا 6 مہینے گزرے یا 7 مہینے گزرے، یہ ساری روایات موجود ہیں. تو حضرت عقیل بڑے بھائی تھے، علی رخصتی ہونی چاہیے. اچھا حضرت علی کے پاس گھر بھی کوئی نہیں تھا تو نکاح کے بعد ایک کرائے پر گھر لے لیا، تھوڑا سا دور ایک کرائے پہ گھر لے لیا، اس میں رہنے لگے. تو حضرت عقیل نے کہا کہ اب تو رخصتی ہو جانی چاہیے، کافی دن گزر گئے. تو یہ دونوں بھائی حضرت ام ایمن کے پاس. ام ایمن آپ کے باپ کی باندھی اور آپ کی ماں دودھ پلایا ہوا. آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے. 8. دائی حلیمہ کے پاس تو زیادہ عرصہ رہے لیکن آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، ان میں ایک ام ایمن بھی ہے. تو ان کا ہم دونوں چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے. پھر یہ تینوں وفد گئے ازواج مطہرات کے پاس کہ رخصتی ہو جائے. تو سب نے پھر حضور سے بات کی کہ رخصتی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو آپ کا تشریف لائے. آپ نے اپنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ مجھے کتنی عزیز ہے، تو اس کو شادی کے لیے تیار کرنا، اس کو دلہن بناؤ، اس کو دلہن بناؤ. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ تو بالکل فقیر تھے، تو پہلے ان کا گھر درست کیا، اس سامان خریدا اور وہاں جا کے بطحا کی وادی سے نرم مٹی جس میں ریت ملی تھی وہ ریت کی مٹی لائے، وہ سارے کمرے میں بچھائی گئی اور ایک کونے میں کھونٹی گاڑ کر کپڑا لٹکانے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے کھونٹی گاڑی اور اس میں مٹی بچھا کر اور اس پر فرش بچھا دیا گیا. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اونٹنی پر تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی لوگوں کو جمع کرو. پھر لوگ جمع ہوئے لیکن اس میں کوئی کھانے پینے کی تقریب نہیں ہوئی. اس سے ایک دن پہلے جب یہ آپ حضرت علی نے کہا کہ رخصتی ہو جائے تو پھر آپ نے ایک مٹھ اٹھا کے پیسے دیے کہ جاؤ کچھ نا پنیر لاؤ، گھی لاؤ، کھجور لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کا پنیر خریدا اور 4 درہم کی کھجور خریدی اور آ کر اللہ کے نبی کو پیش کر دیا. یہ اس سے ایک حلوہ بنتا تھا. یہ حلوہ میں نے کھایا ہوا ہے. اپنے استاد مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینے میں تھے تو وہ یہ اسپیشل بنا کر ہمیں کہا کرتے تھے یہ بوٹی ہے کھاؤ. تو وہ کھایا. کئی دفعہ میں نے وہ ان کے دسترخوان پر کھایا، اس کے بعد نہ کبھی کہیں دیکھا، نہ کسی کو یہ ذوق، نہ کسی کو یہ پتا. تو آپ نے وہ تیار کروا کے ولیمے کے لیے رکھوا دیا. بارات میں نہیں ہوا، ولیمے کے لیے آپ نے رکھوا دیا. بارات میں تو اختصار ہی ہے. پھر آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا فاطمہ اب علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو. پھر آپ نے دعا دی جمع اللہ شملکما واسعد جدکما وبارک علیکما واخرج منکما ذریۃ طیبہ. اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تم میں برکت ڈالے، اللہ تمہاری محنت کو خوشبخت کر دے اور اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس پر آپ نے دم کیا. معوذتین آخری 3 صورتیں، آخری 2 صورتیں دم کر کے حضرت علی کے سینے پر بھی چھڑکا، حضرت فاطمہ کے سینے پر بھی چھڑکا، پھر دونوں کے پشت پر چھڑکا اور پھر اس کے بعد آپ دروازہ حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا اور ان کے سر کو چوما، ان کے ماتھے کو چوما اور ان کو کامل کی اطاعت کی نصیحت فرمائی اور پھر دونوں کو دروازے پر چھوڑنے کے لیے آیا. آگے حضرت علی نے اونٹنی بٹھائی ہوئی تھی تو اس وقت حضرت فاطمہ بیٹھے، علی بیٹھے تو سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا اور اس طرح یہ مختصر سا قافلہ علی کے گھر کی طرف چلا. ام ایمن اور اسماء بنت عمیس یہ دونوں خواتین ساتھ گئیں. تو آپ نے فرمایا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا تم نے انتظار کرنا ہے. تو پھر آپ نے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور آپ نے پھر پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر اللہم انی اعیذہما بک وذریتہما من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر پھونک ماری اور پھر اللہ میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان سے ان کو بچانا. پھر معوذتین کی تلاوت فرما کے پھر پھونک ماری. پھر آپ نے دونوں پر دم کیا، کمر پر بھی، سینے پر بھی. پھر جاؤ اللہ تعالیٰ پر آپ نے کہا اللہم بارک
اللہم بارک فیہما وبارک فی بنائہما، اللہ تو ان کے ملاد میں بھی برکت دے اور ان دونوں میں بھی اللہ تو برکت عطا فرما۔ اس طرح یہ رخصتی ہوئی۔ اسماء بنت امیس نہیں تھی تو آپ نے ان کو بڑی دعا دی کہ تو میری بیٹی کے لیے آ گئی ہے، اللہ تجھے جزا دے۔ اگلے دن آپ نے علی کو بلا کر کہا علی ولیمہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میرے کو چھترا کھلوتا ہے، پلے ہویا سنبے ہویا، پیش خدمت کیا۔ وہ حلوہ تو پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا تو چھترا ذبح کیا گیا۔ حضرت علی بازار سے جو لے کر آئے اور کشمش لے کر آئے اور کھجور لے کر آئے، تو یہ ولیمہ ہوا۔ آپ نے خود بیٹھ کر ہانڈی میں سے سالن ڈال ڈال کے مہمانوں کو بٹھا کے کھلایا، روٹی بھی سالن بھی، یہ ولیمہ بھی سارے مدینے نے کھایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے علی اور فاطمہ جیسا خوبصورت ولیمہ کسی کا نہ دیکھا کہ تازہ جو کی روٹی اور تازہ گوشت اور کھجور اور کشمش اور وہ حلوہ، کل والا حلوہ۔ یہ سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی نا، سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی۔ ان کو فتوا نہ ٹھوک دے مولوی صاحب جڑا لوگوں نے سادگی کرو تو آپ اتنی بنائی جاتا ہے۔ یہ ساری صورتیں موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں نے سب سے نیچے والا درجے سے لے کر آخری درجے تک بتا دی۔ پھر یہ سارے مدینے نے یہ ولیمہ کھایا، سارے مدینے کو یہ ولیمہ ملا۔ پھر ہمارے نبی جایا کرتے تھے، تھوڑی سی بات اور بتا دوں، تو گھر دور تھا تو کہنے لگے بیٹی میں میرا جی چاہتا تو میرے قریب آ جائے، دور ہے تیرا گھر، مجھے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان کا یا رسول اللہ حارثہ بن نعمان کے کئی گھر ہیں آپ کے ساتھ، ان سے کہیں ایک گھر ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ پہلے بھی بہت کچھ مجھے دے چکا ہے، مجھے اب اس سے مانگتے ہوئے شرم آئی۔ تو یہ بات اڑتے اڑتے حضرت حارثہ تک پہنچ گئی۔ تو وہ آئے روتے ہوئے یا رسول اللہ یا آپ نے کیا کر دیں، آپ ہم سے جو لے لیتے ہیں وہ ہمیں محبوب ہوتا ہے، جو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمیں ایسا محبوب نہیں ہوتا۔ یا آپ نے کیوں کہا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہے، میں ابھی خالی کرتا ہوں۔ تو جو آپ کے گھر کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی اسے سامان نکالا اور دونوں کو ادھر منتقل کر دیا۔ تو آپ نے حضرت حارثہ کے لیے بڑی دعائیں۔ یہ حارثہ بن نعمان انہی گاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہ حارثہ بن نعمان مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، جنت میں سنائی دیتا ہے۔ تو بھائیو میں نے اپنی شادی کی بڑی مختصر سادہ، حضرت صفیہ والی 3000 میری شادی کا خرچہ ہوا، نہ میں نے چاچے کو بلایا نہ تائے کو بلایا، میرا چھوٹا بھائی آیا ہی نہیں، تیر میں آیا ہی کوئی نہیں، کہ پتہ نہیں ہوندی پئی کہ نہیں ہوندی پئی، ہنسا کتنی جاننا ہے۔ لطیفہ سنو، شادی ہو گئی، میں کہ میری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں، تو میں کوڑ ماری جانا، میں کہ ہو گیا کہ اپنی بیوی نال میری گل کرا، اپنی بیوی نال میری گل کرا، میں تاں یقین ہوگا، میں ٹیلی فون تے گل کرائی تاں حضرت صاحب نے یقین ہے کہ ہو گئی۔ لیکن میرے تایا مرحوم چاچے خود پہنچ گئے۔ فیصلہ آباد میں میری شادی ہوئی، بہنوئی کے گھر سے ہم نکلے، بڑی بہن ہوتی ہے میاں سرفراز دے گھر، اتھو اسی اتنے مختصر بندے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آیا تو میرے نال ہوندا ایک شاہ چکی والا، وہ گھر بھی نال آئی، میں نے آخنا کہ مولانا صاحب تھوڑے گھر کوئی پرانے آئے، میں کہا جی اب 2-4 پرانے آئے۔ پڑوسی کو نہیں پتا تھا کہ شادی ہو رہی، گئے مغرب کی نماز پڑھ کے، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس، وہیں 2-4-10 آدمی اکٹھے تھے، کھانا پکا کے ولیمہ، ٹوٹل 3000 خرچہ ہے۔ پھر چھوٹی بہن کی شادی کی، اس کے بعد 85 میں 83 میں میری ہوئی، 85 میں چھوٹی بہن کی۔ تو سردار صاحب کہ اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے، ان کو جنت دے۔ میں نے کہا سردار صاحب 20 بندے آئے، 21 نہ ہوئے، میں کسی نے بلایا، میں نے کہا بیٹا تو جی میں آخیا گا اویں ہی۔ جب پہنچے نا بارات میں آخنا کہ پتر گن لا، قیمت نال کوئی نہیں آیا، گن لا بندے دیکھ لے بھی چن کے لے سادہ۔ 90 میں چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی، تھوڑا سا اہتمام، 100-125 آدمی بلایا بس۔ تو یہ رخ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ یہ بھی میرے نبی کا ہی طریقہ ہے، مہمان کی شادی کے لیے بلانا، اپنے قریبی دوستوں کو بلانا۔ تو میں نے کوئی کارڈ نہیں چھپوایا، میرے کو نیندر لینے کی کوئی نیت کوئی نہیں، یہ ایک دستور بنا ہوا ہے کہ بھائی شادی پہ بلاؤ، بد نیندرا کٹھا کرو، اللہ سندا پہ اچھی گواہ ہو، اللہ کی قسم ہے میرے دل چ کوئی نیت نہیں، نہ میری طلب ہے، نہ میں محنت کرتا، میں دیوے جی کوئی نہ، میں پیچھے پھر نہیں سکتا۔ یہ پہلے ہوتا تھا بڑا خوبصورت دستور کہ شادی والے کی مدد، کیونکہ اس کا خرچ ہوتا ہے، تو کسی بھائی نے 1 دیا، 10 دیے، 50 دیے، 100 دیے، اس میں واپسی کا تصور نہیں ہوتا تھا۔